اپنی جتنے بڑے سکینڈل تھے 4-6 ماہ ہو گئے، کسی پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ کسی کو پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اور کیا رکاوٹ ہے پکڑے جانے میں؟ یہ قوم کو بتایا جائے اگر کوئی رکاوٹ ہے تو، اور اگر نہیں ہے تو گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ پھر اگلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی، بھائی اگر شوکت صدیقی صاحب بات کریں، اگر بات کریں جج، سینئر جج، چیف جج گلگت بلتستان کے رانا شمیم بیان حلفی دیں، اس کے بعد جاوید ہاشمی بات کریں کہ کس طرح نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے ہٹایا جائے گا اور کس طرح سزا دی جائے گی، اور پھر وہ تسلسل تو سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد طلال چودھری بات کر رہے ہیں ثاقب نثار کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا، تو پھر بھائی ایک پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے۔ اور یہ میں وقت کے پرائم منسٹر سے قوم کا مطالبہ ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو گلی کوچوں میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی پارلیمانی کمیشن بنائیں، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل کریں، اور یہ پارلیمانی کمیشن اس لیے بنے کہ پارلیمان جو ہے وہ قانون کی، آئینی اداروں کی محافظ ہے، اور اگر اس پر کسی کو اعتماد نہیں اس کمیشن پر بھی، تو پھر اس اسمبلی کو تالا لگا دینا چاہیے۔ اور پھر اگر پارلیمانی کمیشن جو فیصلہ دے، جو اس کے پاس حقائق سامنے آئیں، وہ قوم کے سامنے رکھے، اور اگر قوم کے سامنے رکھ کر اس پر عمل بھی نہ کروایا جا سکے، وہ کمیشن نہ کروا سکے، تو پھر بھی تالا لگا دینا چاہیے اس اسمبلی کو۔ اگر آپ لوگوں کو جتھوں کے ذریعے انصاف ملے گا، لوگ جتھوں کے ذریعے دبا کے اپنی مرضی خواہش کے فیصلے لیں گے، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے؟ آئینی ادارے ہیں؟ اور جس طرح کل اس نے کہا، اور اس سے پہلے بھی یہ کہتا آ رہا ہے کہ جناب نومبر سے پہلے، جب یہ حکومت میں تھا، کہتا ہے نومبر سے پہلے جناب ہر صورت اگر الیکشن ہوئے تو قیامت آ جائے گی ملک میں، اور اگر آج کہتا ہے نومبر سے پہلے نہ ہوئے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اور پھر یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی جو بات کرتا ہے، یہ کس حیثیت میں کر رہا ہے؟ کیا لوگوں کو اکسا رہا ہے اداروں کے خلاف، یا اداروں میں بغاوت چاہتا ہے؟ یہ پاگل نہیں ہے، یہ ایک مکار، ایسا مکار ہے جو گھڑی چوری سے لے کر اربوں خربوں روپیہ لوٹ کے لے گیا اس قوم کا، مگر آج بھی کہتا ہے کہ جناب چھوٹے چور کے لیے قانون اور ہے، بڑے چور کے لیے قانون ہے اور ہے۔ یہ چھوٹا چور گھڑی چور بھی ہے، یہ اربوں روپے کا بڑا چور بھی ہے۔ نہ چھوٹا چور ہونے کے ناطے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ بڑے چور ہونے کے ناطے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کوئی بتائے کہ یہ لاڈلا ہے کس کا؟ پھر یہ بتایا جائے کہ شوکت ترین اور شہباز گل نے جو گفتگو کی تھی، اس کے پیچھے جو اس نے کل کہا، اس نے ثابت کر دیا کہ ان کے پیچھے عمران خان ہے۔ اب اداروں کے سربراہان جو ہیں ان کو پتہ یہ لگانا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون ہے، جو پاکستان کے اندر جو یہ کھلواڑ کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہے کون۔ اور دوسری بات میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں، جس شخص کو یہ پتہ نہ ہو کہ پاکستان جب بنا تھا اس کی آبادی 40 کروڑ تھی یا 4 لاکھ تھی، 40 لاکھ تھی، اس کو کچھ پتہ نہیں، اور پھر یہ کہے
کہ جناب میں کوئی پیاز ٹماٹر آٹے کے لیے نہیں آیا تھا، تو پھر آیا تھا پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے. اور یہ جو بات اب میں کہنے لگا ہوں یہ اس سے زیادہ دکھی دل سے کہنے لگا ہوں. مجھے کوئی یہ بتائے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ایک جیسا تیسے بھی لگ گیا پرائم منسٹر مسلمان کنٹری کا، وہ کہے 1,40,000 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبر ہمارے مسلمانوں کے آئے، اور جن کے سربراہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے. اس کے بعد کوئی نبی ہے تو مجھے کچھ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے آج کے وزیر داخلہ بتائیں، قوم کو بتائیں کہ اس پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا سکتا، اور کیا عمران خان جہاں تک لے کر آ گیا ہے حالات کو، انصاف لینے کے لیے بھی قوم کو باہر آنا پڑے گا، اور کیا انصاف اگر دینے والے انصاف دے دیں تو ان کے تحفظ کے لیے بھی قوم کو باہر آنا پڑے گا. ہر دو شکل میں ہمیں باہر آنا پڑے گا. اور یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ اور اگر یہ ایجنڈا اس سازش کا حصہ ہے جو 4 سالوں میں اس نے کیا پاکستان کے ساتھ، تو پھر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر آج مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ گلگت بلتستان کے جو رانا شمیم ہیں، انہوں نے بیان حلفی جب دیا تو میں اس وقت آئینی ادارے کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیاں، اس ایک کمیٹی کا سربراہ میں بھی تھا. میں نے نوٹس کیا رانا شمیم صاحب کو، ثاقب نثار صاحب کو، ایک میڈیا ہاؤس کے سربراہ کو، اور انصار عباسی صاحب جو اس سٹوری کو جنہوں نے دیا تھا، بریک کیا تھا. سارے کے سارے لوگ اس کمیٹی کے سامنے آئے، مگر ثاقب نثار نہ آئے. ثاقب نثار کیوں نہ آئے؟ ان کا تحفظ اس وقت کی حکومت کرتی آئی اور بیان بازی کرتی آئی. یہی فواد چودھری کمیٹی میں آ کر کہتے رہے کہ وہ تو نہیں آئیں گے. ان کی ویڈیو موجود تھی. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جانب سے نظام انصاف کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا سب کچھ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا، ان کو نااہل تک کر دیا گیا، لیکن لاڈلے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. وہ کوئی بھی چوری کرے، وہ چھوٹی چوری کرے یا بڑی چوری کرے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. اس کی بیک کون کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے، یہ سامنے آنا چاہیے. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف پریس کانفرنس کر رہے ہیں.